آپ دیکھ رہے ہیں چینل آداب زندگی بھائی نہال قادری۔ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو تم زمین میں ضرور فساد برپا کرو گے۔ سنیے گا، آج عبید اللہ اعظمی کی وہ خطابت نہیں ہو رہی ہے۔ کتاب شیخ خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے جتنی بھی اٹھتی ہوئی آواز نشاط ہے وہ پارے ناکام کے پہم سے دبتی چلی جاتی ہے۔ کبھی بولتے تھے، اب نہیں بولتے۔ اب جو بول رہے ہیں وہ سنیے۔ قرآن کہتا ہے فَعَلَ شَيْتُمْ مِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ مولانا غلام نبی صاحب قرآن کریم لے سکتے ہو تو خیر، میں تو قرآن کے آئینے میں، قرآن تو آئینہ ہے، چہرے دکھلاتا ہے، اور میں قرآن کے آئینے میں یزید کا نابکار چہرہ بھی دکھا سکتا ہوں اور حسین کا شاندار چہرہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ یزید کا نابکار چہرہ سورہ محمد کی اس مقدس آیت میں دیکھو، فَهَلْ عَصَيْتُم مِّن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ ایسے لوگوں کے لچھن بتاتے ہیں جنہیں اگر زمین میں حکومت مل جائے تو یہ دھرتی کو فساد سے بھر دیں گے، رشتوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ کر پھینک دیں گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، جن کے کان حق سننے کے معاملے میں بہرے ہو چکے ہیں اور جن کی آنکھیں حق دیکھنے کے معاملے میں اندھی ہو چکی ہیں۔ سنو مسلمان، اب یزید کا چہرہ سمجھ میں آیا؟ بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک ہی جڑ کی دو شاخیں۔ اچھا معاملہ ہے خدا کی قسم، کیا کہیں تاریخ کے منہ پہ تماچا کیسے ماریں گے؟ تاریخ کے منہ پہ تماچا ماریں گے، تاریخ ڈبل تماچا ہمارے منہ پہ ماریں گے۔ ایک بنو امیہ، ایک بنو ہاشم، دونوں کے کیریکٹر، دونوں کا کردار۔ بنو امیہ کے نقش، برائی کی روش، بغض و کینہ، حسد و جلن، اس سے بنو ہاشم سے۔ کیوں؟ بنو امیہ کنجوس، بنو ہاشم سخی، بنو امیہ دولت مند، مگر خرچ نہیں کرتے، بنو ہاشم غریب مگر اپنا کھانا دوسروں کو دیتا۔ یہ ہے کیریکٹر دونوں سائڈ ہے۔ پھر ایک طرف بنو امیہ میں ہر، اور دوسری طرف بنو ہاشم میں ہاشم، حضور کے پردادا۔ ایک طرف ابو سفیان، تو دوسری طرف عبد المطلب۔ ذرا خاندان کے کھیل تو دیکھتے چلے جا۔ کیا کہوں، کچھ باقی بھی رہ گیا کہنے کو۔ ایسی نازک شاخ پہ ہم بیٹھے ہیں ڈیفینس کرنے کے لیے بنو امیہ کو، جو شاخ بھی ٹوٹے گی اور بیٹھنے والا بھی ٹوٹے گا۔ عجیب مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ایک خاندان کی کہانی ہے اسلام کی کمر توڑنے کی، اور ایک خاندان کی کہانی ہے عالم کفر میں بھی اگر اس خاندان کے کچھ لوگ ہیں تو اسلام کی حمایت میں۔
رشتوں کو کاٹ دیں گے کہ اگر ان کو حکومت ملے گی۔ یزید نے رشتوں کو کاٹا یا نہیں کاٹا؟ حق دیکھنے کے معاملے میں وہ اندھا ہوا یا نہیں ہوا؟ سچ سننے کے معاملے میں وہ بہرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے، اہل حق کے ہاتھ میں اگر خلافت آتی ہے، باطل اگر خلافت کا دعویٰ کرتا ہے تو خلافت تو نہیں قائم ہوگی، خالی آفت ضرور قائم ہوگی۔ یہی ہے یزیدیت کا پیغام۔ جی آج کل نہیں ہو رہا، اس قدر خالی آفت بڑھتی جا رہی ہے، فساد بھی پھیل رہا ہے، انٹرنل فساد پھیل رہا ہے، ایکسٹرنل جاہلوں کو آپ خلیفہ بناؤ۔ ہم نے تو ایسے ایسے خلیفہ دیکھے ہیں، کسی کا نام نہیں لے گا۔ گجرات ہم گئے تھے تو ایک عبد القادر باپنا، جو خلیفہ ہو کسی کا باپنا، لکھ لوڑا پڑھ پڑھ زمین کا کاروباری، ہم سے کہنے لگا حجرت، ان کا کہو فن حجرت، بولے حجرت فلانے حضرت فلانے شریف سے آئے تھے، ہاں تو ان کے فلانے خلیفہ نے ہم سے کہا کہ 50,000 روپیہ دے دو، حضرت ایک خلافت ان کو دلا دینا۔ تو حضرت ہم دے دیا۔ آئی دیکھیے ایک صافہ ہوتا ہے اور اس سنت و ند ہے، خلافت اور آفت ہے۔ یہ ہم اس اسٹیج سے بول رہے ہیں ذمہ داری سے، نام کسی کا نہیں لے رہا ہے۔ کہنے دوسری مرتبہ جب وہ حضرت آئے تو پھر خلیفہ آیا، بولا تم بھی خلیفہ ہم بھی خلیفہ حضرت کے، تم بھی پیری مریدی کرو ہم بھی پیری مریدی کریں۔ 50,000 روپیہ پھر لاؤ، حضرت آئے تو اس نے کہا ابھی کیا بات ہے، میں بیپاری آدمی، حضرت آئے ہیں 50,000۔ حضرت کہا دیکھ بھائی اگر نہیں دے گا 50,000 تو حضرت خلافت کھینچ لے، کھینچ نہیں لے گے۔ تو میں نے بھی لا کر کے حضرت کا پٹکی پٹکا دیا، میں نے کہا پکڑ تو اپنے حضرت کی خلافت خلافت، اور میرا بھی 1 سال پہلے والا دیا 50,000۔ یہ ہے حالت میری مریدی کی، یہ حالت ہے خلافت و خالیہ، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ اے بسا ابلیس آدم ہوئے ہس، بس بہر دستے نہ بایت کا مولا روم صدیوں پہلے کہہ گئے اے لوگوں تمہاری گلیوں میں پیر کی شکل میں اب شیطان گھومنے لگے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو سوچ سمجھ کر۔ مختوم بہار رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے زمانے کے، پڑھیے مکتوبات، اس زمانے کے پیروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ رنگے سیاہ، ان میں اکثر رنگے سیاہ، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا۔ تو ایک ہے خلافت اور ایک ہے خالی آفت۔ جب خلافت کو یزید نے خالی آفت میں بدلا اور خلافت کے نام، تو اب مجھے بتائیے کہ زمین پر بدعت پھیلنی چاہیے تھی یا سنت؟ زمین پر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے یا ظالم و جابر اور فاسق و فاجر؟ زمین پر شریعت کا حکم نافذ ہونا چاہیے تھا یا طبیعت کا؟ یزید نے زمین پر طبیعت کا حکم نافذ کیا، اور میں شیعوں کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، میں اہل سنت کی وہ تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر ان تاریخ کی کتب کا انکار کر دیا کسی ایرے گہرے نے تو پوری اسلامی تاریخ کی دیوار ہل جائے گی۔ طبری کا حوالہ معمولی نہیں ہوتا، البدایہ والنہایہ کا حوالہ معمولی نہیں ہوتا،
تفسیر ابن کثیر کا حوالہ مولانا معمولی نہیں ہوتا، ابن جریر کا حوالہ معمولی نہیں ہوتا، الاستیاب کا حوالہ معمولی نہیں ہوتا، ابن حشام کا حوالہ معمولی نہیں ہوتا، ابن اسحاق کا حوالہ معمولی نہیں ہوتا۔ ہل گیا ہے، وجود ہل گیا ہے، کیا 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 ہے ان لوگوں نے، اور کیوں امام کو کربلا جانا پڑا، اور کیا پیغام کربلا امام کو دینا پڑا۔ مال غنیمت کا شرعی طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ 4 حصہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے اور 1 حصہ مال غنیمت کا بیت المال میں اسلامی خزانے میں جمع کیا جائے۔ میرے سرکار کے زمانے میں بھی یہی ہوا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی یہی ہوا، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی یہی ہوا، عثمان ذو النورین کے زمانے میں بھی یہی ہوا، مولا کائنات کے زمانے میں بھی یہی ہوا، امام حسن مجتبی کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد مال غنیمت کے ساتھ کیا سلوک ہو، پڑھیے آپ اپنی تاریخی کتابیں تو پتا چلے گا کہ حسین نے کیوں اتنی بڑی قربانی ہنستے ہنستے دے دی، صرف اس لیے دے دی کہ نانا کے دین میں جو رخنا اندازی ہو رہی تھی، یا حسین کٹے یا اسلام کٹے، حسین کو 2 میں سے 1 فیصلہ لینا۔ اور یہی ہے پیغام کربلا کہ مسلمانوں یا تم کٹ جاؤ یا اسلام کو کٹ جاؤ۔ طبیعت کو قربان کر دیا شریعت پہ تو تم حسینی ہو، اور شریعت پہ قربان کر دیا طبیعت کو تو حسینی ہو، اور طبیعت پہ قربان کر دیا شریعت کو تو یزیدی۔ یہ پیغام کربلا ہے، اور آپ پیغام کربلا کانفرنس کر رہے ہیں۔ میری نظر پڑ گئی کچھ مال غنیمت کے 5 حصے، 5واں حصہ اسلامی بینک، اسلامی حکومت کے بیت المال، 4 حصہ مجاہدین میں تقسیم۔ یہی نا امام حسن کے بعد کیا ہوا، اور امام حسن نے جو صلح کرنی تھی ان کے ساتھی ہی ان کو گالی دیتے تھے۔ امام حسن کے ساتھی لوگ جو صلح سے ناراض تھے، گالی کا مطلب ہمارے ہاں جس طرح کی مغلظات پکی جاتی ہے اس کو گالی کہتے ہیں، مگر مہذب لوگوں کے ہاں غیر مہذب بات بھی گالی سے زیادہ کبھی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھ صلح کرنے کی وجہ سے غصے میں کہتے تھے، اے امت کو شرمسار کرنے والے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے امت کو شرمسار نہیں کیا ہے، امت کو بچانے کے لیے قیامت تک کے لیے امت کے 2 حصوں کو اختلافات کی راہ سے ہٹا کر اتفاق کی لڑی میں اپنے وجود کی قربانی دے کر، اپنی عزت کی قربانی دے کر یہ بڑا کام کر دیا ہے۔ اور لوگوں کو اب پتہ چل جائے گا، اصل میں امام حسن کے ساتھ بھی جو فوج تھی نا، کوفی بہت بدماش تھے۔ یہ صبح میں کہتے تھے کہ مولا ہم لڑیں گے ان سے، اور شام کو کہتے تھے کہ نہیں لڑیں گے۔ فوج ہی میں خرفشار، حضرت علی کی فوج میں ہمیشہ خرفشار پیدا کیا، حضرت علی کے پیچھے چلنے والی فوج میں۔ حضرت امام حسن کی فوج میں ہمیشہ خرفشار پیدا کیا، حضرت امام حسن کے پیچھے چلنے والی فوج میں۔ اور مولا بھی اس سے واقف تھے، اور امام حسن بھی اس سے واقف تھے۔ بڑے بدماش لوگ تھے۔